پیام حرم دا اسلامک چینل۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا انتقال کب ہوا اور کس عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کہاں وہ مدفون ہوئے، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی پرورش میں رہے۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی الاختلاف الاقوال 82، 85، 95، 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا اور حجون میں دفن ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا پورا حق ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔ ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا سفر شام، یعنی شام کا سفر، اور قصہ بحیرہ راہب، یعنی قصہ بحیرہ راہب کیا ہے، جو کہ بہت مشہور قصہ ہے۔ تو اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔